السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بشارت دی؟ باپ بیٹی کا رشتہ اور آپ کو ابیہا کا لقب کیوں دیا گیا؟ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور تربیت اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوئی؟ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ولادت مکہ میں بروز جمعہ 20 جمادی الثانی 62 کے 5ویں سال ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ولادت کے وقت رسول خدا نے حضرت ختیجہ سے فرمایا، جبرائیل نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمارا یہ پیدا ہونے والا فرزند لڑکی ہے اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام اسی کی نسل سے ہوں گے۔ مکہ میں جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے تو بروز جمعہ 20 جمادی الثانی 62 کے 5ویں سال شہزادی کونین فاطمہ زہرا علیہ السلام تشریف لائیں۔ جناب فاطمہ نے نبوت و رسالت کے گھرانے میں پرورش پائی اور رسول اسلام کے علم و دانش سے بحرور ہوئی۔ رسول اکرم سے زبانی قرآن سنا اور اسے حفظ کیا اور خود سازی و حقیقی انسانی بننے کی فکر میں مشغول ہو گئیں۔ اپنے والد محترم اور قرآن سے بے حد محبت فرماتی، اپنے والد ماجد کے فیض بخش وجود سے استفادہ فرماتی تھیں۔ یہی وہ کمالات تھے جن کی بنا پر پیغمبر اسلام آپ کو بے حد چاہتے تھے۔ ایک روز آپ کی زوجہ عائشہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا علیہ السلام کو اتنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آتی ہیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے اپنے برابر میں جگہ دیتے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں فاطمہ علیہ السلام کو کیوں دوست رکھتا ہوں تو تم بھی انہیں محبوب رکھو۔ آپ فاطمہ علیہ السلام کو اپنا ٹکڑا سمجھتے تھے اور برابر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے ستایا اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک روز پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ، خدا تیری خوشنودی پر خوش ہوتا ہے اور تیری ناراضگی پر غضبناک ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام صورت، سیرت، رفتار اور گفتار میں سب سے زیادہ اپنے پدر محترم سے مشابہ تھیں۔ پیغمبر اسلام کی زوجہ ام سلمہ فرماتی ہیں، فاطمہ زہرا علیہ السلام سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھیں۔ باپ بیٹی کے درمیان یک طرفہ محبت نہیں تھی، بلکہ حضرت فاطمہ زہرا رسول اللہ کی طرح اپنے والد ماجد سے محبت کرتی تھی۔ جناب ختیجہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 سال سے زیادہ نہ تھی۔ ماں کے بعد گھر میں اپنے والد کے آرام و آسائش کو ہمیشہ مد نظر رکھتی تھیں۔ فاطمہ وہ بیٹی تھیں کہ جو ہمیشہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ثابت قدم رہیں۔ شہر مکہ کی گلی کوچہ اور مسجد الحرام سب رسول کی توہین کرنے اور اذیت پہنچانے والوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب بھی آپ کے پدر محترم زخمی ہو کر واپس آتے تو آپ ہی چہرہ اقدس سے خون صاف کر کے زخموں پر مرہم رکھتی اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے رسول کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ جب باپ اپنے وطن میں رہ کر مسافر اور اپنوں میں بیگانہ، اپنوں کے ہوتے ہوئے تنہا، اپنی زبان بولنے والوں میں بے زبان، ہر وقت جہل و بت پرستی سے برسر پیکار، تبلیغ کا سنگین بار اٹھانے میں یک و تنہا تھا، تو فاطمہ ہی تو تھیں جو اپنی بے لوث محبت سے باپ کے دل کو شاد کرتی تھیں اور والد کی رسالت کو تسلیم کر کے ان کی امیدوں کو تقویت بخشتی تھیں۔ یہی تو وجہ کہ پیغمبر فرماتے تھے، تمہارا باپ تم پر قربان ہو، یا یہ کہ اپنے باپ کی ماں کے لقب سے پکارتے تھے، چونکہ آپ اپنے باپ کے لیے مثل ماں کے تھیں۔ آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام ابیہا ہے۔ ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ
آپ اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کمسنی کے باوجود اپنے بابا کی روحی اور معذوری پناہ گاہ تھیں۔ آپ کے والد ماجد ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت ختیجہ بنت خولد ہیں۔ ہم اس باب کی تاریخ میں کیا کہیں جو ختم المرسلین، حبیب خدا اور منجی بشریت ہو؟ کیا لکھیں اس باب کی تاریخ میں جس کے تمام اوصاف و کمالات لکھنے سے قلم عاجز ہو؟ اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب ختیجہ بنت خولد جو قبل اسلام قریش کی سب سے زیادہ باعفت اور نیک خاتون تھیں، وہ عالم اسلام کی سب سے پہلی خاتون تھیں جو خورشید اسلام کے طلوع کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنا تمام مال دنیا اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے شوہر کے اختیار میں دے دیا۔ تاریخ اسلام حضرت ختیجہ کی پیغمبر اسلام کے ساتھ وفاداری اور جان و مال کی فداکاری کو ہرگز نہیں بھلا سکتی، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک آپ زندہ تھیں کوئی دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی عظمت کا قصیدہ پڑھا۔ عائشہ زوجہ فرماتی ہیں کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی حضرت ختیجہ کے مقام و احترام تک نہیں پہنچ پائی۔ پیغمبر اسلام ہمیشہ ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے اور اتنا احترام کہ گویا ازواج میں سے کوئی بھی ان جیسی تک نہیں پہنچ پائی۔ پھر عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن پیغمبر اسلام سے کہا، وہ محض ایک بیوہ عورت تھی، تو یہ سن کر پیغمبر اسلام اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور پھر فرمایا، خدا کی قسم میرے لیے ختیجہ سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ جب سب لوگ کافر تھے تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب سب لوگ مجھ سے رخ پھیر چکے تھے تو انہوں نے اپنی ساری دولت میرے حوالے کر دی۔ خدا نے مجھے اس سے ایک ایسی بیٹی عطا کی کہ جو تقویٰ، عفت و طہارت کا نمونہ ہے۔ پھر عائشہ کہتی ہیں، میں یہ بات کہہ کر بہت شرمندہ ہوئی اور میں نے پیغمبر اسلام سے عرض کیا، اس بات سے میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا ایسی والدہ اور والد کی آغوش پرورتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 5 برس تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے زیر سایہ رہیں، اور جب بعثت کے 10ویں برس ختیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا اور پیغمبر اسلام کی اخلاقی تربیت کا آفتاب تھا، جس کی شعائیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب میں اضافہ کر رہی تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے بچپن میں بہت سے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 سال کی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اپنے باپ کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے رسول کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی اپنے بابا کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتی تو کبھی سنتی کہ مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا، کبھی سنتی کہ دشمن بابا کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مگر اس کم سنی کے عالم میں سیدہ عالم نہ ڈری، نہ سہمی، نہ گھبرائیں، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی مددگار بنی رہی۔ یہ بات شروع سے ہی سب پر عیاں تھی کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفو ہمتا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پیغمبر کے نزدیک سمجھتے تھے، اپنے دلوں میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، جب سب لوگوں نے قسمت آزمائی کر لی تو حضرت علی علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، اے علی علیہ السلام، آپ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے لیے نسبت کیوں نہیں دیتے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر میں اس راہ میں قدم بڑھاؤں۔ وہ لوگ کہتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ آخرکار حضرت علی علیہ السلام نے اس پیغام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الشرف میں تشریف لے گئے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ اپنا مقصد ظاہر نہیں کر پا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح 2-3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، لیکن اپنی بات نہ کہہ سکے۔ آخرکار تیسری مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، اے علی علیہ السلام، کیا کوئی کام ہے؟ حضرت امیر علیہ السلام نے جواب دیا، جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
شاید زہرا سے شادی کی نسبت لے کر آئے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، جی، چونکہ مشیت الہی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ عظیم رشتہ برقرار ہو، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ بہتر تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت کا تذکرہ زہرا سے بھی کرتے، لہٰذا آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، آپ علی علیہ السلام کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اسلام کے سابق خدمت گزاروں اور بافضیلت افراد میں سے ہیں۔ میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے۔ خدا نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آپ کی شادی علی علیہ السلام سے کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت زہرا علیہ السلام خاموش رہی۔ پیغمبر اسلام نے آپ کی خاموشی کو آپ کی رضامندی سمجھا اور خوشی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر حضرت امیر علیہ السلام کو شادی کی بشارت دی۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کا مہر 40 مسکال چاندی قرار پایا اور اصحاب کے ایک مجمع میں خطبہ نکاح پڑھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک تلوار، ایک ذرہ اور پانی بھرنے کے لیے ایک اونٹ کے علاوہ کچا بھی نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، تلوار کو جہاد کے لیے رکھو، اونٹ کو سفر اور پانی بھرنے کے لیے رکھو، لیکن اپنی ذرہ کو بیچ ڈالو تاکہ شادی کے وسائل خرید سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے کہا، اس ذرہ کو بیچ دو۔ جناب سلمان نے اس ذرہ کو 500 درہم میں بیچا۔ ایک بھیڑ ذبح کی گئی اور اس شادی کا ولیمہ ہوا۔ جہیز کا وہ سامان جو دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لایا گیا تھا، اس میں 14 چیزیں تھیں۔ شہزادی عالم، زوجہ علی علیہ السلام، فاطمہ زہرا علیہ السلام کا بس یہی مختصر سا جہیز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں کی آوازوں سے مدینہ کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں موج زن تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ اس طرح کائنات کے سب سے بہتر جوڑے کی شادی کے مراسم نہایت سادگی سے انجام پائے۔